پوری دنیا میں شیطان بزرگ امریکہ اپنے ناکام اور ارادوں کے ساتھ اسلام کے قتل کرنے کے درمیان، جس کا قول و فعل میں تو وہ دن میں کتنی دفعہ تضاد ہوتا ہے، تو وہ اور بات کرتا ہے، دوپہر کو اور کرتا ہے، رات کو کوئی اور کرتا ہے، یعنی سارے لوگ چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں اس کی اس بات سے ٹینشن ہے۔ اور آج حال ہی میں کتنا نقصان ہوا، لبنان میں کتنا نقصان ہوا، فلسطین میں کتنا نقصان ہوا۔ اب وہ فلسطین میں لوگوں کے ہاتھ باندھ کے اور اوپر کتے چھوڑے جا رہے ہیں لٹا کے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے بیویاں بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اور ایران میں کیا ہوا کہ 180 بچی جو اسکول جاتے ہوئے اسکول کے وردی میں بستوں کے ساتھ شہید کر دی گئی۔ وہ جو مذاکرات کے لیے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر آئے تھے، وہ جہاز میں وہ بستے لے کے آئے کہ آپ کی یاد ہمیں یاد ہے، آپ کا شہید ہونا ہم بھولے نہیں ہیں، کیونکہ معصوم تو بچہ ایسا ہے جس سے مسلمان کافر کی بات نہیں ہے، ایز اے انسان کسی کا بچہ، حیوان کا بچہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ انسان تو اشرف مخلوق ہے، لیکن اس ظالم کو خونخوار ظالم جو ہے انہوں نے ظلم کیا۔ لبنان میں ظلم کر کے کتنے نے ہتھے شہری خواتین بچے شہید کر دیے جاتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے، بلکہ 80,000 کے لگ بھگ فلسطین میں 80,000 خونخوار درندے ظلم کر رہے ہیں۔ ابھی وہ مذاکرات کے ذریعے خالق نے ایران کو فتح عطا کر، اور واقع یہ نہیں ہوتا جو بھائی بندہ مارا گیا ہے تو وہ کشف ہوتا ہے، جو جس نے مار دیا وہ فاتح ہے۔ فاتح کا مطلب یہ ہے کہ جس وہ اس کا کار محفوظ ہے، وہ خود مر بھی گیا ہے تو وہ فاتح ہے۔ اگر کوئی اور کو دیا ہوتا تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک یزید فاتح بنتا کربلا کے میدان میں، لیکن یزید کی ساری فوج سارے لوگ موجود تھے، امام حسین کے سارے سپاہی حدیث شہید کر دیے گئے، لیکن کام یہ تھا کہ قرآن کی حفاظت۔ اگر قرآن زندہ ہے، اگر اسلام زندہ ہے، اگر دین زندہ ہے تو پھر حسین زندہ ہے۔ لبیک حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یعنی حسین پاک زندہ، چونکہ مشن کو دیکھنا ہے، کاز کو دیکھنا ہے۔ حسین مظلوم کا کاز کیا تھا؟ اگر جس سر تن سے جدا ہو گیا، عزیزوں کو قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود حسین زندہ باد تھا، ہے، قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ اور یزید کل بھی مردہ باد تھا، آج بھی، کیونکہ یزید کی فکر جو ہے وہ اپنی لاگو نہیں کر سکا۔ حسین کی سوچ جو ہے، حسین اس کی حفاظت کر کے گئے۔ آج اگر لا الہ الا اللہ موجود ہے، اگر آج اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اذانیں گونج رہی ہیں، آج اگر بیٹی اور بیوی میں امتیاز موجود ہے، جیسے کہ بیوی اور ہے، پھوپھی اور ہے، اور بیوی اور ہے، بیٹی کا امتیاز اور ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حسین کی قربانی کا اثر ہے۔ آج وہ لوگ جو اس کے سلو کے خواہشمند ہیں، اور وہ سیرا شاعر پاکستان کے فیلڈ مارشل اعظم منیر اور پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ جاتا ہے، جنہوں نے کوشش کی اور وہ ظاہراً نتیجہ نکلنے والا ہے، یعنی احتمال کبھی ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، احتمال یہ بتا رہے ہیں۔ اور ان کافروں کو ایران اسلامی کے اس جذبہ حسینی نے وہاں پہنچا دیا جس کے وہ اہل تھے، کیونکہ باز اور چڑیا کا مقابلہ نہیں ہوتا، وہ تو اڑتی چڑیا کو دبوچ لیتا ہے، یہ وہی تھا، لیکن جنہیں خبر تھی کیسے ممکن ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کربلا بپا ہوتا ہے، بغیر کربلا کے اسلام زندہ۔ آج ایرانیوں نے
ان ملت تشیعوں نے، ان حسینیوں نے کربلا بپا کر کے دنیا کو بتایا کہ ہمارے سے جنگ نہ کرو، ہم حسین والے ہیں۔ اور حسین والے کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہے۔ جدید کل بھی ناکام تھا، آج بھی جدیدی ناکام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس فیلڈ مارشل صاحب ان کی اس کوشش کو سراہنا چاہیے، اور خالد اب جیسے سننے میں ملا کر بتا رہے ہیں میلاد کہ برطانیہ بھی شاید اس میں آئے گا، محمد سعودی عرب بھی آئے گا، مصر بھی آئے گا، چائنا بھی آئے گا، اور قطر بھی آئے گا، اور پاکستان، امریکہ، یہ وہ پتہ نہیں کتنے، یعنی ماحول بتا رہا ہے کہ یہ سلو ہے، ڈرامہ نہیں ہو رہا۔ سارے مملکتوں کے سربراہ، شاید رشیا کا بھی نام دیا جا رہا ہے، چائنا کا بھی نام دیا جا رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، ہم تو جو یعنی نظر آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف سلو کب ہوتی ہے؟ سلو ہو جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے، کیا کہ اس وقت سلو نہیں ہوتی۔ سلو پہلے جو درمیان سلو کروانے والے ہیں ان کو یقین ہو جاتا ہے یہ نکات ہیں، ان میں یہاں پیش رفت ہوئی ہے، اب اس کو پریکٹیکل کر کے اعلان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تعداد میں یار نہیں، تعداد میں یار ہوتی تو عہد میں مسلمان تو تھوڑے تھے، بدر میں مسلمان تو تھوڑے تھے، خندق میں بالکل نہیں تھوڑے تھے، چار پھر خندق کھود دی گئی اور خندق کافر چاہتے تھے ان کو مار دیا جائے، لیکن وہ تمام میں یہاں بھی خیبر میں آپ نے دیکھا کتنے دن جنگ ہوتی رہی، ایک ملعون شخص ہے جو پہلوان ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے میں آؤں، ماحول بگڑ جاتا۔ لیکن جب 40ویں دن کا آنا، سرکار نے کہا کہ میں کل اس کو الگ دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، یعنی فرار ہوگا۔ پہلے بھی مرد تھے لیکن اس کی نشانیاں بتائیں، وہ ایسا مرد ہوگا جو کرار و غیر فرار ہوگا، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اب جب وہ گئے تو انہوں نے وہ مارکا فتح کیا، 40ویں دن فتح ہو گیا، 39 دن لڑائی، یہاں بھی 39 دن لڑائی ہوئی ہے، وہاں بھی یہودی تھے، یہاں کون ہے؟ یہودی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب کو سلوٹ کرنا چاہیے، جنہوں نے پوری دنیا کی ٹینشنیں کبھی کسی ملک کسی جا کے، اب وہ چاہتے ہیں کہ اب امن کا پیغام لے کے دنیا کو بتائے۔ ہم کیونکہ پاکستانی ہیں، یہ پاکستان کو سیرا مل رہا ہے، پاکستان اس کی ہمیں اس کو سلوک کرنا چاہیے کہ آج یہ سلو نامہ جو ہے، اور اس پہ وہ یقیناً اتنے ملک جب ہوں گے جو میں نام لے رہا ہوں، پھر واپسی مشکل ہے۔ وہ جو صبح اور دوپہر کو اور ہوتا ہے نا شام کو، وہ ایسا نہیں کرے گا، جو کتنے ممالک جو ہیں وہ بھی گرفت رہیں گے۔ حالانکہ کائنات پاکستان کی کوششوں کو کامیاب کریں، اور وہ سورج فتح کا وہ سورج طلوع ہو، اور وہ بیوائیں، وہ یتیم بچے، وہ بوڑھے باپ کی جن کے جوان چلے گئے، وہ بھی سکھ کا سانس لے کے شکریہ ادا کریں۔ اور جب وہ آئے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ علی، پھر دنیا کو پتا چلے گا علی والے کون ہیں۔ کائنات میں سمجھتا ہوں علی والوں کا تعارف ہوا ہے، کائنات میں حسینیوں کا تعارف ہوا ہے کہ مسلمان تو سارے ہیں، ہر کلمہ کو مسلمان ہے، لیکن اگر جرت دیکھنی ہے، اگر بہادری دیکھنی ہے، اگر رتبہ و مقام دیکھنا ہے، اگر ٹک جانے والا دیکھنا ہے، تو وہ علی والا ڈٹے گا، جس کے رگوں میں خون حسینی ہے، جس کے رگوں میں محبت حسین ہے، وہ ڈٹتا ہے، نہ بکتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ وہ سلنڈر کرتا ہے۔ وہی کل بھی کامیاب تھا، وہی آج بھی کامیاب ہے۔ خالق کائنات ہمیں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کی اس کوششوں کو جو سلو کی کوششیں کر رہے ہیں، خالق ان کی اس کوشش کو پروان چڑھائے، اور ایران اور امریکہ یکجا بیٹھ کے اس جنگ کا اللہ خاتمہ فرمائے، اور ایرانیوں کے ان مسلمانوں کو
ان شہیدوں کو اور سپریم لیڈر اور شہدائے ایران جو ہیں سالار شہدائے ایران آقا کامنائی، ان تمام شہداء کو خالق کائنات شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اور جو بیوہ ہیں، جو زخمی ہیں، جو یتیم ہیں، خالق ان کی خود ہی حفاظت فرمائے اور ان کو اچھی زندگی گزارنے کا کوئی اسباب پیدا فرمائے، پاکستان کی مولا حفاظت فرمائے، پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کو پوری دنیا میں سربلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق زہراء و ابیہا و